فن کسی کی میراث نہیں، یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے لیے تعلیم شرط ہے نہ دولت، نہ اس کے لیے خوبصورتی چاہیے نہ جاو جلال۔ اس کی مثال بنو میں رہائش پذیر ایک وزیرستانی باشندے کی ہے، جس نے گھر کے اندر ایک شاندار کار تیار کی جس پر صرف 2,70,000 روپے خرچ آیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ گاڑی تیار کرنے والا یہ باشندہ مکینک بھی نہیں ہے، بلکہ سٹیپلائزر اور UPS وغیرہ کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے اس کارنامے کی تفصیلات جانتے ہیں، چونکہ ان سے یہ معلومات پشتو زبان میں لی گئی ہے، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کارنامے کی تفصیلات پاکستان کے ہر اس نوجوان تک پہنچے جو اچھی تعلیم، اچھی یونیورسٹیاں اور سرمایہ نہ ہونے کا رونا روتے ہیں۔ ان کے لیے ہم اردو ڈبنگ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ مجھے قدرتی طور پر یہ خیال آیا کہ مجھے ایسی چیز ایجاد کرنی چاہیے کہ جس سے دنیا پر واضح ہو جائے کہ وزیرستان کے لوگوں میں بھی ٹیلنٹ ہے، بس انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس گاڑی میں انجن زرن کا ہے، باقی سارا سامان میں نے خود تیار کیا ہے۔ اس کا حصہ بھی زرن کا ہے، اگلا حصہ سوزوکی کے پارٹس پر مشتمل ہے، سٹیئرنگ وغیرہ بھی سوزوکی کا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت جوڑا ہے، اور اس میں انجن اور کچھ پارٹس سوزوکی کے علاوہ باقی سارا کام میں نے خود کیا ہے۔ یہ 11 گیئر پر مشتمل گاڑی ہے اور اس میں ڈبل گیئر بھی ہے۔ ایک گیئر انجن کے لیے ہے جبکہ دوسرا گیئر بکس میں ڈبل کام دیتا ہے۔ پچھلا حصہ سامان لانے لے جانے کے لیے تیار کیا ہے، اور یہ گاڑی 4x4 یعنی 4 ویل ڈرائیو بھی ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس پر سامان لاد کر چڑھائی پر چڑھاؤ تو ایسی جگہ پر بھی چڑھ سکتی ہے جہاں ٹریکٹر بھی رک جاتا ہے، یعنی اس کی پاور ٹریکٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ خراب سے خراب روڈ پر آسانی سے چل سکتی ہے۔ ایک دفعہ 22 من گندم لوڈ کر کے ہم نے اس کو قدر اونچائی کی طرف ڈرائیو کی تو یہ بوجھ یہ گاڑی بآسانی لے گئی، حالانکہ اس جگہ پر ٹریکٹر بھی نہیں چڑھ سکتا۔ جب ان سے اس پر صرف ہونے والی لاگت کا پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا تقریباً 2,70,000 روپے خرچہ کیا۔ اس پر صرف 2,70,000 کی رقم خرچ ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 1 سال کی عرصے میں تیار ہوئی ہے۔ اس گاڑی کی تیاری میں اس پر لگنے والے سامان کے متعلق انہوں نے بتایا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں میں نے بنو بازار سے خریدی۔ میں مختلف مستریوں کے پاس گیا اور میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں گاڑی بنانا چاہتا ہوں، تو مجھ پر ہنسے اور میرا مذاق اڑاتے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور انٹرنیٹ پر تحقیق جاری رکھی۔ حالانکہ گاڑیوں کی مرمت کرنے والے تمام لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت دور کی بات ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگر میرے رب کو منظور ہوا تو میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ان کا میرا مذاق اڑانے کے باوجود میں ان کے پاس جاتا اور اپنی ضرورت کا سامان بھی خریدتا اور ان سے معلومات لینے کی بھی کوشش کرتا، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی گاڑیوں کی مرمت کا کام نہیں کیا، بس انٹرنیٹ پر دیکھ دیکھ کر شوق پیدا ہوا۔ اور گاڑی شروع کرنے سے پہلے نہ تو میں نے کبھی ویلڈنگ کے کام کو ہاتھ لگایا تھا، نہ گاڑیوں کے کام کو سمجھتا تھا۔ آج الحمدللہ میں ویلڈنگ بھی سیکھ چکا ہوں اور تیار گاڑی آپ کے سامنے ہے۔ اس پر آپ جس طرح کی ٹرائی کرنا چاہیں یا وزن لوڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے ذاتی کاروبار کے حوالے سے جب ان سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا، میں خود الیکٹرانک اشیاء مثلا سٹیپلائزر اور UPS وغیرہ کا مستری ہوں۔ یہ گاڑی میں نے پارٹ ٹائم میں تیار کی ہے۔ اپنی دکان سے چھٹی کرنے کے بعد رات کو یا پھر جمعے والے دن میں اس پر کام کرتا تھا جب میری چھٹی ہوئی۔
اپنی تیار کردہ گاڑی کے حوالے سے انہوں نے بتایا یہ اس کا ایکسیلیٹر ہے، یہ درمیان والا کلچ اور بائیں طرف یہ اس کے بریک ہے، یہ اس کا گیئر باکس ہے اور یہ اس کا انجن چلانے کے لیے ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے ان باکس میں مل سکے۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل کا لنک ہے www.youtube.com/c/Pakistan TV Urdu۔